مغرور درخت۔ کہانی کا آغاز ایک سرسبز جنگل سے ہوتا ہے جہاں ہر طرف خوبصورتی بکھری ہوئی تھی۔ یہ جنگل اپنے قدیم درختوں، رنگ برنگے پرندوں اور چلتے پھرتے جانوروں کے لیے مشہور تھا۔ ہر درخت اس جنگل کا حصہ بننے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ ان میں ایک درخت تھا جو باقی سب سے زیادہ اونچا، مضبوط اور خوبصورت تھا۔ وہ اپنے قد و قدامت اور گھنی شاخوں کی وجہ سے باقی درختوں پر اپنی برتری کا دعوے دار تھا۔ وہ جنگل میں مغرور درخت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مغرور درخت ہر وقت دوسرے درختوں اور جھاڑیوں کو حقیر سمجھتا اور کہتا، تم سب مجھ سے نیچے ہو، دیکھو میں کتنا عظیم اور بلند ہوں۔ پرندے میری شاخوں میں گھونسلے بناتے ہیں اور میری جڑیں اتنی گہری ہیں کہ کوئی طوفان بھی مجھے ہلا نہیں سکتا۔ تم سب تو چھوٹے اور کمزور اور بے فائدہ ہو۔ مغرور درخت نے ہمیشہ خود کو سب سے بہتر سمجھا۔ جنگل کے دیگر درخت اسے دیکھتے لیکن وہ خاموش رہتے کیونکہ وہ اس کی اونچائی اور طاقت کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ چھوٹی جھاڑیاں درخت کی جڑوں کے قریب اگتی تھی اور اکثر اسے سلام کرتی تھی، لیکن مغرور درخت کبھی ان کا جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم میرے قدموں میں ہو، تمہاری کیا حیثیت۔ ایک دن جنگل کے سارے درخت آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہر ایک کی اپنی جگہ اور اہمیت ہوتی ہے۔ درخت پھل دیتے ہیں، سایہ فراہم کرتے ہیں اور جنگل کے ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھتے ہیں۔ بلبل نے کہا، ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے، ہر مخلوق کا اپنا مقصد اور مقام ہے۔ قدرت ہر ایک کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق نوازتی ہے۔ مغرور درخت اس نصیحت کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ وہ کہتا، تم سب جاہل ہو، میرا قد دیکھو، میری شاخوں کی وسعت دیکھو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کافی ہوں۔ کچھ دن بعد جنگل میں ایک ایسا کسان آیا جو لکڑیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے جنگل میں بڑے اور چھوٹے درختوں کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ کس درخت کی لکڑی کاٹ کر لے جاؤں۔ کسان کو ایک مضبوط درخت چاہیے تھا جو اس کے گھر کے لیے مفید ہو۔ کسان مغرور درخت کے پاس آیا اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر متاثر ہوا۔ یہ درخت کتنا مضبوط اور لمبا ہے، اس کی لکڑی بہت فائدہ مند ہوگی۔ کسان نے فیصلہ کیا کہ اگلی بار وہ اس درخت کو کاٹے گا۔ یہ سن کر چھوٹے درخت پریشان ہو گئے، لیکن مغرور درخت نے اپنی تعریف سن کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، دیکھو قدرت مجھے منتخب کرتی ہے، تم سب کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی دوران جنگل میں ہوائیں چلنے لگی اور موسم خراب ہونے لگا۔ بلبل نے خبردار کیا کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ بلبل مغرور درخت کے پاس آیا اور کہا، دوست، میں نے تمہیں ہمیشہ نصیحت کی ہے کہ عاجزی دکھاؤ۔ طوفان قریب ہے، تمہیں اپنی شاخیں جھکانی ہوگی اور اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہوگا ورنہ تم ٹوٹ جاؤ گے۔ مغرور درخت نے بلبل کی بات کو نظر انداز اور کہکا لگا کر کہا، طوفان، میں طوفان کا سامنا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ یہ چھوٹے درخت اور جھاڑیاں تباہ ہو جائیں گی لیکن میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ ہوا تیز ہوتی گئی اور طوفان کی علامت ظاہر ہونے لگی۔ چھوٹے درخت اور جھاڑیاں اپنی لچک دکھا کر جھکنے لگے تاکہ طوفان کا سامنا کر سکے۔ تھوڑی دیر تک طوفان شروع ہوا اور ہوا کی رفتار اتنی بڑھ گئی کہ ہر طرف چیزیں اڑنے لگی۔ چھوٹے درخت اور جھاڑیاں جھک کر ہوا کا مقابلہ کرنے لگے، لیکن مغرور درخت اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ وہ اپنی طاقت اور قد پر ناز کر رہا تھا، لیکن ہوا کے زور نے اس کی شاخوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ پہلے ایک شاخ ٹوٹی، پھر دوسری اور آخرکار اس کی جڑیں بھی کمزور پڑ گئی۔ مغرور درخت زمین پر گر گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ اسے اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، لیکن قدرت نے اسے بتا دیا کہ غرور ہمیشہ شکست کا باعث بنتا ہے۔ طوفان کے بعد مغرور درخت زمین پر پڑا تھا، اس کی شاخیں ٹوٹ چکی تھی اور وہ اپنی طاقت کھو چکا تھا۔ اس نے بلبل کو پکارا اور کہا، تم صحیح تھے، میں اپنے غرور کی وجہ سے برباد ہو گیا ہوں۔ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو شاید بچ جاتا۔ بلبل نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تمہیں سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ غرور انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قدرت کا نظام سب کو برابر سمجھتا ہے۔ کسان جنگل میں واپس آیا اور گرے ہوئے مغرور درخت کو دیکھا۔ اس نے افسوس سے کہا، یہ درخت کاٹنے کے قابل نہیں رہا، اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ کسان نے درخت کی بچی ہوئی لکڑی کا کچھ حصہ کاٹا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ جنگل میں نئے پودے اگنے لگے جو مغرور درخت کے گرے ہوئے ٹکڑوں سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ پودے اپنے والد کی غلطیوں سے سبق لے کر بڑھے اور عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگل کا حصہ بنے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر ہمیشہ زوال کا باعث بنتے ہیں۔ جو لوگ خود کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں وہ قدرت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ عاجزی اور لچک ہی انسان کو زندگی میں کامیابی اور استحکام فراہم کرتی ہے۔